کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی غریب ضرورت مند کو صدقے میں صرف تھوڑی سی رقم دینے سے آپ کی دولت میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے؟ میں سوچتا تھا کہ خیرات صرف دوسروں کی مدد کرنا ہے، لیکن میں نے جو دریافت کیا ہے وہ یہ کہ یہ واقعی آپ کی اپنی زندگی کو ان طریقوں سے بدل سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی میں سکون سے لے کر غیر متوقع برکات تک، صدقہ و خیرات اسلام میں کامیابی اور خوشی کے حصول کے لیے سب سے طاقتور ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ صدقہ صرف ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتا، اس سے امن آتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ دینے کا یہ سادہ عمل کیسے آپ کی زندگی میں حیرت انگیز معجزات پیدا کر سکتا ہے۔ یہ عمل اگر خلوص سے کیا جائے تو 100% دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو پوری طرح بدل کے رکھ دے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو، خوشحالی آئے، امن نصیب ہو، خوشیاں عطا ہوں، یعنی اچھی ہو جائے، زندگی بدل جائے؟ تو میں آپ کو وہ قیمتی گر دینے جا رہا ہوں۔ بلکہ میری کیا حیثیت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، جو آپ کی زندگی میں حیرت انگیز برکات لائے گا، آپ کی زندگی میں امن سکون اور خوشحالی کے دروازے کھولے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیں، کیونکہ اس میں ہم نہایت ہی باریکی سے صدقہ و خیرات کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ آج میں اسلام میں صدقے کی ناقابل یقین طاقت کو ظاہر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ کہ یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم اللہ کی خاطر صدقہ دینے کے حیرت انگیز فوائد دریافت کریں گے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے صدقہ آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی طاقتور چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف دوسروں کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کر سکتا ہے، بلکہ آپ کی اپنی زندگی کو بھی پوری طرح بدل کے رکھ سکتا ہے۔ اسلام میں صدقہ محض ایک نیکی ہی نہیں، یہ ایک روحانی سرمایہ ہے جو دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے بے شمار برکات لاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ مستحق لوگوں کو صدقہ و خیرات دینا آپ کی زندگی کو دنیا اور آخرت دونوں میں کیسے بدل سکتا ہے۔ پیارے دوستوں، اسلام میں صدقہ صرف دوسروں کی مدد کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ آپ کے اپنی روح اور اموال کو پاک کرنے کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے مال میں سے صدقہ لے لو جس سے تم ان کو پاک و پاکیزہ کرو۔ یہ طاقتور آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے جسے ہم صرف دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم صدقہ و خیرات دے کر صرف مستحقین کی مدد ہی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ دینے کا یہ عمل ہمارے اپنے اندر کی منفی خرابیوں اور نجاستوں کو دور کرتا ہے، جیسے کہ لالچ، خود غرضی اور مادی چیزوں سے لگاؤ۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہماری تمام دولت صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس میں سے صدقہ و خیرات نکالنے سے ہم اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی کے قریب لاتے ہیں۔ یہ زبردست عمل ہماری نیتوں کو پاک کرتا ہے اور صدقہ دولت کو بڑھاتا ہے، نہ کہ اسے کم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات دینے سے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن اسلام ہمیں اس کے برعکس سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ در حقیقت صدقہ ان نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جس کا آپ اور میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قدرت کا قانون ہے کہ جو چیز جس قدر خرچ کی جائے اسی قدر اضافے کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے۔ اس کے پیچھے اب کیا راز ہے، یہ سمجھنے کے لیے انبیاء کو چھوڑ کر ہم انسانوں کی سوچ بہت محدود ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ رحیم و کریم اور مہربان اللہ ان چیزوں کو بڑھاتا ہے جو ہم خالص اس کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اور ان طریقوں سے برکت عطا فرماتا ہے جن کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ مالی آسانی ہو، اچھی صحت ہو یا امن و سکون۔ خالص اللہ کی خاطر صدقہ و خیرات دینے سے آپ اپنے لیے مزید رزق اور اس میں برکت حاصل کر رہے ہیں۔ یاد رہے، صدقہ صرف ایک ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک مضبوط معاشرہ بناتا ہے۔ جب ہم ضرورت مندوں کو بغیر کسی دنیاوی لالچ کے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو ہم غربت کو کم کرتے ہیں، لوگوں کو استحکام حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اتحاد کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ارشاد کا مفہوم ہے کہ باہمی محبت اور رحم و شفقت، اس چیز میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جب انسان کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔
اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے حصے میں اگر درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جو کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، ساری دنیا کے مسلمان چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل سے ہوں، بھائی بھائی ہیں۔ اس فرمان کی روشنی میں دنیا میں تمام مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے تو گویا ہم پر تکلیف آ گئی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ مصیبت میں اس بوجھ کو کم کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری صرف اتحاد اور یکجہتی کی صورت میں ہی پوری کی جا سکتی ہے۔ صدقے کا ایک اور اہم پہلو قیامت کے دن اس کا کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بروز قیامت آپ کے صدقہ و خیرات کے اعمال ایک ڈھال کے طور پر کھڑے ہوں گے جو آپ کو اس دن کی سختیوں سے بچائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کا ایک طاقتور طریقہ ہے کہ ہم آخرت میں اس کے فضل حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اسلام میں صدقے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک عمل سے نہیں رکتی، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارا صدقہ ہمیں فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ خواہ اس کے ذریعے اسکول بنانا ہو، کنواں کھدوانا ہو، یا کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، یا درخت پودے لگانا، یا کسی بھی طرح نیکی کا کام کرنا، ہمارے جانے کے بعد بھی انعامات جاری رہتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ نے زندگی میں جو صدقہ دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے لیے نیکیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ لکھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، صدقہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے سب سے اہم اور آسان طریقوں میں سے ایک ہے۔ یہ روح کو صاف کرتا ہے، ناقابل تصور برکات لاتا ہے، معاشرے کو مضبوط کرتا ہے، مالی طور پر مستحکم بناتا ہے اور ہماری آخرت کو محفوظ بناتا ہے۔ آئیے آج ایک عہد کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات دینا شروع کریں، پھر چاہے وہ کچھ بڑا ہو یا چھوٹا۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں ایک مسکراہٹ بھی صدقے میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا آج ہی سے اپنی حسب توفیق ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر صدقات و خیرات دیں، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طاقتور عمل کی برکت سے آپ کی زندگی کے مسئلے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بس ایک شرط ہے کہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہو، نہ کہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، یہ آپ کے قدموں میں معافی مانگتے ہوئے آئے گی۔ بس اس طاقتور عمل کو اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کرنے والے بنیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہم پر اپنی برکات نازل فرمائے اور ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں اب تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام جو آپ کو اچھا لگتا ہو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر دیں، پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔